نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ اس کے روایت کرنے والے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور جب جنگ ہوگی مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کریں گے۔ یہودی اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا نا، وہ درخت اور وہ پتھر خود بلا کر کہیں گے مسلمان کو ادھر آؤ بھائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کا قتل کرو، سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہے، یہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ یہ کوئی بڑا درخت نہیں ہوتا، 6-7 فٹ کا یہ درخت ہوتا ہے اور زمین پر پھیلا ہوتا ہے، عمومی طور پر اسے شاید کابلی ککر بھی کہہ دیتے ہیں۔ میں نے پڑھی حدیث پاک تو دیکھیں یہودیت کی کتنی ریسرچ ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ درخت ہمیں پناہ دے گا اور مسلمانوں کے نبی کی زبان یہ سچی ہے، اس میں جھوٹ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اسرائیل کے اندر 2010 تک 24 کروڑ درخت غرقد کے لگا دیے تھے۔ یار پناہ اس نے ہمیں دینی ہے تو ہم لگائیں یہ، ہم سے پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھے نا جناب کہ وہ کرکٹ کے میچ کے کیا حالات ہیں، ہم سے پوچھنا ہے تو ہمیں اپنی معاشی کیفیت اور حالت کو بیان کرنا ہے، فلموں اور ڈراموں کا بیان کرنا ہے، وہ فنی کلپ، وہ فلاں فنی ڈرامہ، وہ فلاں ڈرامے کے اندر فلاں کردار، یہ ساری چیزیں ہم سے پوچھیے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ ہیں اسلام دین، ہم اس کے اندر بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ دیکھیں یہودیت کی کتنی ریسرچ ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں ریسرچ کے اندر، اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار۔ یاد رکھیں جو محنت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے، راج پھر اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بس بیٹھے رہیں گے جناب تو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ تو وہ۔ مسجد اقصیٰ یہ وہ مسجد ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور ذکر فرما کر فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب مسجد کے ارد گرد برکتیں ہیں تو مسجد کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی بھائی؟ وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے جس کی طرف آقا کریم علیہ السلام نے 17 ماہ تک منہ کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی ہے۔ تو یہ مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے۔ مسجد بولا جائے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مسلمانوں کا عبادت خانہ بھائی، ہے ہی مسلمانوں کا عبادت خانہ۔ باقاعدہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایات میں بھی بیان فرمایا، حدیث ہیں، سرکار نے فرمایا یار 3 مساجد کائنات کے اندر ایسی ہیں کہ جب ان کی طرف تم سفر کر کے جاتے ہو وہاں نماز پڑھنے سے اللہ تمہیں بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلی مسجد؟ فرمایا مسجد حرام، اور دوسری مسجد فرمایا یہ میری مسجد مسجد نبوی، تو تیسری مسجد کے بارے میں فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں ایک نماز پڑھیں تو اللہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بھئی یہ ہے ہی ہماری مسجد، اب مسجد اقصیٰ کو متنازع کیوں بنا دیا؟ یہ متنازع ہے جناب، آج یہودی دعوے دار کھڑے ہو گئے یہ ہماری ہے۔ جب مسلمانوں نے حفاظت ہی نہیں کرنی، مسلمانوں نے دور رہنا، تو پھر غیر مسلموں نے تو اٹھ کر دعویٰ کرنا ہی ہے۔ متنازع کیوں بنایا؟ اور یقین مانے ہم میں سے بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں مسجد اقصیٰ کا نہیں پتا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے۔ 3-4 دن پہلے میں نے پوچھنا شروع کیا، وہ ایک تصویر نکال کر نا، وہ ایک پیلا سا گنبد، سنہری گنبد جو ہے وہ دکھایا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ بھائی نہیں ہے وہ مسجد اقصیٰ، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے؟ وہ تو عبد الملک بن مروان جو خلیفہ گزرا اس نے بنوائی ہے۔
اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ سوال ہوا، یا رسول اللہ کائنات کے اندر سب سے پہلی کون سی مسجد ہے؟ سرکار نے فرمایا مسجد حرام۔ اس کے بعد دوسرا سوال صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے، 40 سال بعد یہ مسجد اقصیٰ بن گئی تھی۔ یہ تو پرانی مسجد ہے، اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سنہری جبہ گبہ، وہ در حقیقت قبۃ الصخر ہے، جو عبد الملک بن مروان نے بنوایا ہوا ہے۔ یہ تو بڑی دیر بعد کا جو ہے خلیفہ گزرا ہے، 67 سن ہجری کا ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے کر گئے تھے معراج کے لیے، وہاں کھڑے ہو کر سواری پر بیٹھے تھے۔ تو اس نے کہا یار یہ تو بڑی برکت والی جگہ ہے، یہاں محبوب کے قدم لگے، چلو یہاں مسجد بنا دیتے ہیں۔ وہ مسجد قبۃ الصخر ہے، اور اللہ خیر کرے ہم اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہودیت کی چال کتنی چال ہے! اس نے کیا کرنا ہے، کیونکہ میڈیا اس کے ہاتھ میں، ہم نے دیکھنا ہی میڈیا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے سارا کچھ لینا ہے۔ اس نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ وہ سنہری گنبد جو ہے اس کو دکھا کر یہ مسجد اقصیٰ ہے، ہمارے بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ کل کو اس نے کہنا یار اچھا تم یہ لے لو، ہم اگلا حصہ لے لیتے ہیں، وہ جو آگے جو ایک مسجد ہے نا جو اصل میں مسجد اقصیٰ ہے، اس نے کہنا وہ ہمیں دے دو، یہ تم رکھ۔ مسلمانوں نے کہا ہاں مسجد اقصیٰ تو مل گئی ہے۔ یہ کیفیت اور حالت ہماری ہو چکی ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ قبۃ الصخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسری مسجد اقصیٰ ہے جس کے لیے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ حقیقت میں وہ مسجد ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی۔ اب کیوں یہ متنازع ہے مسجد اقصیٰ یار؟ حالانکہ ہے تو ہماری، سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بنائی ہے۔ یہ ہماری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی، مسلمان عبادت کرنے والے وہاں ہے ہماری۔ تو اب یہودیت کیوں اٹھ کر کہہ رہا ہے یہ ہماری؟ کیوں شوٹ ڈال رہا ہے، کیوں متنازع بنا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے در حقیقت مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی بنا تھا پہلے، تو اب وہ ختم ہو گیا، تو اب دوبارہ یہاں ہم نے ہیکل سلیمانی بنانا ہے، اور ہیکل ہی سلیمانی وہ جگہ ہے جہاں دجال آ کر بیٹھے گا۔ یہودی سمجھتے ہیں دجال ہمارا مسیح ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ نجات ملنی ہے۔ وہ اس کے آنے کے لیے ساری چالیں چل رہے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے ساری چیزیں ہمارے قبضے میں ہوں، ہم یہاں ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہی ایک دیوار ہے، دیوار گریا۔ اب میڈیا کا دور ہے، اب کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دیوار کے ساتھ یہودی ٹکڑے مار رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں، یا دعائیں مانگ رہے ہیں، یا رو رہے ہیں۔ وہ دیوار گریا کہلاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس دیوار سے یہاں سے ہی آنا ہے اس نے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر گویا کہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ دجال ہمارا مسیح آئے اور ہمیں ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ وہ اپنے باطل عقیدے پر اس قدر پختہ ہیں، اور ہم اپنے سچے عقیدے میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، یقین مانیں۔ وہ کہتا ہے یہ دیوار گریا، یہ ہیکل سلیمانی، یہ مسجد اقصیٰ، یہ ہماری ہے، ہم انتظار دجال میں ہیں۔ اور اللہ خیر کرے ہم جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو بھول گئے اور دوسرے کو نام مسجد اقصیٰ دے دیا۔ 57 اسلامی ممالک ہے، اور مجال ہے کسی میں دم خم ہو، کوئی بول اٹھے، اسرائیل کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، خبردار یہ فلسطینی جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں۔ 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ آپ میڈیا کی سکرین نہیں دیکھتے، بچوں کو کیسے لتھڑے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں،
کسی کی ٹانگ نہیں تو کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں ہے یار، دیکھ کر پریشانی نہیں ہوتی یہ مسلمان کا بچہ ہے؟ وہ امت مسلمہ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کپ کپاتی آواز اور ہونٹوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں اے امت مسلمہ تم کہاں ہو؟ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کا تم نے پڑھا ہے، ہم اسی رب کو ماننے والے ہیں جس کو تم مانتے ہو، ہم تکلیف میں ہیں اور تمہیں کوئی احساس ہی نہیں۔ ان بچوں کی جگہ اپنے بچے کو رکھ کر دیکھ لو یار، احساس ہی نہیں بیدار ہو رہا ہمارے اندر، ہم وہی کے وہی ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ان کی جنگ ہے وہ لڑیں گے جناب، ہماری جنگ تو نہیں نا، ہم تو اپنی جگہ سیف بیٹھے ہیں۔ نہیں یار، مسلمان ایک دیوار کی مانند، ایک جسم کی مانند ہیں،